جیسا کہ بتایا کہ 5 محرم حرام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا یوم عرس ہے، آج ان کا عرس ہے۔ اسی نسبت ان کے حوالے سے کچھ ان کے متعلق ہم سنتے ہیں۔ آپ کا جو نام ہے وہ مسعود تھا، فرید الدین گنج شکر آپ کا لقب ہے، اور آپ ملتان کے قریب کتھور ایک گاؤں تھا، قصبہ تھا، وہاں کے رہنے والے تھے۔ بیسیکلی آپ کابل کے رہنے والے تھے، لیکن آپ کے دادا وہ ہجرت کر کے کتھور علاقہ جو ملتان کے قریب ہے وہاں پہ لے آئے تھے، تشریف لے آئے تھے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنی والدہ سے ہی حاصل کی۔ آپ کا گھرانہ جو ہے وہ علمی طور پر، دینی طور پر، دنیاوی طور پر، دونوں کے طور پہ اعلیٰ مرتبے پہ فائز تھا۔ آپ کے جو دادا تھے شیخ شعیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ملتان میں قاضی کی عہدے پر فائز تھے۔ تو آپ کے جو والد صاحب تھے وہ بھی عالم دین بھی تھے۔ آپ کے والد صاحب کا نام شیخ جمال الدین تھا، کہ دین کا جمال۔ جب وہ خود والد صاحب اتنے تھے تو آگے اولاد کس طرح کی ہوگی۔ ان کی جو والدہ تھی، آپ کی بابا جی کی جو والدہ تھیں، وہ بھی بہت کاملہ ولیہ تھی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ماں اولاد کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ جو ماں تربیت سکھاتی ہے اولاد کو ہی، وہی تربیت ساری عمر کام آتی ہے۔ بچے کو جو پہلے 5 سال تربیت دی جاتی ہے، باقی ساری عمر اتنا نہیں سیکھتا جتنا وہ پہلے 5 سالوں میں سیکھ لیتا ہے۔ اگر زندگی کا نکالا جائے تناسب، تو اگر بچے نے اپنی زندگی کا 70% پہلے 5 سالوں میں سیکھا ہے، باقی 30% پوری زندگی سیکھتا رہتا ہے۔ اور ہم لوگ پہلے 5 سالوں میں ہی دھیان نہیں دیتے بچے کو، کہ بچہ بھی چھوٹا ہے، اس کو کیا سمجھ آنی ہے، لیکن وہ جو عادتیں ہوتی ہیں وہی سیکھتا وہ۔ اگر اکثر آپ کا مشاہدہ ہوگا کہ ہمارے بچے وہی کرتے جو ہم کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہیں 5 سال تک ہم کو وہی کرتے دیکھا ہوا ہے۔ اگر ہم نئے کام کرتے ہوں گے تو بچوں آٹومیٹک دیکھتے ہوئے وہ وہی نئے کام کرتا ہوگا۔ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو بیٹھ کے کلمہ پڑھ، تو بیٹھ کے اللہ کا نام لے، نہیں۔ کیوں؟ اس کو اپنے باپ کی طرف یا والدہ کی طرف سے وہ گڑتی میں وہ چیز مل گئی ہے کہ وہ نیک ہو گیا، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اکیلا بیٹھا ہوگا تو اللہ کا ذکر ہی کرتا ہوگا۔ تو یہ آپ کی تربیت آپ کی والدہ ماجدہ نے کی۔ آپ کے والد صاحب بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تو پھر آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے ملتان تشریف لے گئے تھے۔ جب دوران تعلیم آپ جب علم حاصل کر رہے تھے تو وہاں پہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا آنا ہوا۔ آپ کے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد ہیں، وہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ جب آپ کو وہاں پہ تشریف آوری ہوئی تو آپ علم پڑھ رہے تھے، نافع کتابیں دین کی وہ مطالعہ کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے نافع پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ علم تجھے نفع دے گا۔ تو آپ پر، بابا جی پر الگ الگ سی کیفیت طاری ہو گئی۔ تو جب کیفیت سے باہر نکلے تو وہ آپ کے پیچھے چلے گئے، آپ کے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں پڑ گئے اور فرمایا کہ علم پڑھ کے نفع نہیں مجھے ملے گا، مجھے آپ سے نفع حاصل ہوگا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ مطالعہ کریں۔ تو پھر اس طرح وہ جب تک ملتان شریف میں رکے تو آپ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی محفل میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ جب آپ ملتان سے تشریف واپس لے کے آنے لگے تو آپ کا بھی دل کیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلوں، لیکن جب آپ نے اپنے نیت کا اظہار کیا، ارادہ فرمایا اپنے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، تو آپ نے فرمایا نہیں، ابھی رکو، ابھی آپ اپنی جاری تو تعلیم ہے، دینی تعلیم ہے، وہ مکمل کرو، اس کے بعد آپ ہندوستان تشریف لے آنا۔ جب آپ نے پھر اپنی تعلیم مکمل کی تو پھر آپ ہندوستان کی تربیت میں تشریف لے کے چلے گئے۔ تو وہاں پھر انہوں نے بڑے خوش ہوئے کہ وہ آپ آئے، پھر ان کی تربیت کی۔ اس طرح آپ نے تربیت حاصل کی اور آپ کے بہت زیادہ کرامات ہیں، بہت زیادہ آپ کے فیض ہے۔ آپ کا آج بھی عرس ہے کہ آپ جا کے پورا پاک وطن شریف آپ کا نام جانا جاتا ہے۔ آج بھی آپ کا مراج الخلائق کے لیے ایک فیض کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ یہ محفل جو ہم سجاتی ہیں، یہ ہمارے مرشد نے ہم کو طریقہ عطا فرمائی ہے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے۔ ہر مہینے 5 تاریخ کو اس محفل کا اختتام ہوتا ہے، اور الحمدللہ آج تقریباً 4 سال ہو گئے اس محفل کو
مناتے ہیں انعقاد کرتے ہوئے، اور آج 4 سال میں ایک مہینے کا بھی ناگا نہیں ہوا۔ یہ مرشد کا اور سلسلے کے بزرگوں کا اور بابا فرید کی اس محفل کے اوپر ایک خاص نظر، خاص کرم ہے کہ ناگا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کے بھی حالات ہوئے ہیں 4 سال کے اندر، مثلا جو بھی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں تھیں یا کوئی بھی موسم تھا، جو کچھ بھی تھا، لیکن محفل لازمی ہوئی ہے۔ کس طرح ہوئی ہے؟ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا اپنا میرا دل نہیں تھا، یار لیٹ ہو گیا، موسم خراب ہے، طبیعت نہیں ٹھیک، محفل کو میں کینسل کر دیتا ہوں، لیکن نہیں، محفل اپنے ٹائم پہ، اپنے وقت پہ، اپنی جگہ پہ مقرر ہوئی ہے۔ یہ ان کا فیض ہے۔ اب دیکھنے میں نہیں نظر آتا کہ یار یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گرمی ہے، اتنی آپ وہاں بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن جو آ رہا ہے وہ اپنی نیت لے کے آ رہا ہے، اس کو فیض ہو رہا ہے، وہ کامیاب ہو رہا ہے اس محفل میں۔ یہاں تک اس محفل کی میں کہتا ہوں، اگر کوئی اپنی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی ان کی مصیبت ہے، کوئی بھی ہے، وہ 5 محفل اس نیت سے آ جائے کہ میں 5 محفل اٹینڈ کروں گا اس نیت سے کہ میرا یہ کام ہو جائے، اور اس کے بعد میں مسلسل بھی محفل میں آیا کروں گا، اور یہ محفل کا اختتام اپنے گھر میں بھی شروع کر دوں گا، تو آپ نیت کر کے آئیں۔ انشاءاللہ 6ویں محفل تک آپ کا کام نہ ہوا، آپ مجھے بتائیے گا، یہاں تک کہ آپ 5 محفل کا جو آپ کا کرایہ آنا جانے کا وہ بھی مجھ سے لے لیجیے گا، کیونکہ یہ میرا یقین ہے کہ محفل میں برکت ہے، وہ خود بھی آتے ہیں، جو آنے والے کی دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ کافی لوگ آئے، کافی چلے گئے، کئیوں نے فیض لیا، کئیوں نے باتیں مرادیں پوری ہوئیں، اپنے یقین کی بات ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ ہم مسلسل کسی کو یاد کرتے ہیں، ہر مہینے کسی کو یاد کرتے ہیں۔ اگر آپ ہر مہینے کسی رشتہ دار گھر تشریف لے کے جانا شروع ہو جائے نا، وہ کہ اگر یہ تو ہر مہینے آ جانا میرے کو، وہ تو ہر مہینے آن تو پہلے ہی وہ تو آن اس کو پکان کو کسی نے راضی تیار کے بیٹھا ہوئے گا کہ فلاں بندے نے میرے کو آنا اس دن میں، کہ وہ بزرگان دین کیوں نہیں کریں گے پھر؟ اور جب ان کا ہم میلاد منائیں گے، ان کا ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تو پھر کیوں نہیں ہم کامیابی ہوگی؟ کیونکہ ہم یہاں کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں بیٹھے، جو بھی آپ یہاں پہ چل کے آئے ہیں وہ صرف اللہ کا نام لینے آئے ہیں۔ مجھے دیکھنے نہیں آئے، مجھے دیکھنا ہو تو فیس بک مل جاتی ہے، یہاں آنے کا مقصد صرف اللہ ہے۔ اگر محفل کے نام پہ محفل بھی اللہ کی یاد میں ہی محفل ہے، اپنے مقصد کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی میرے منہ کو دکھانے کے لیے آئے گا، میں تجھے دکھانے کے لیے آیا، تو وہ کامیاب نہیں ہے، وہ برباد ہو گیا کہ مجھے دکھانے کے لیے وہ آیا ہے۔ وہ اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ تیرا نام لینے میں جا رہا ہوں، تیری محفل میں جا رہا ہوں، پھر اس کو کامیابی ملے گی۔ مجھے دکھانا یہ ہوگا تو نیت یہ ہوگی، چل مل کے دعا کریں گے، جو کرم یہاں پہ ہے وہ کرم ان پہ بھی ہوگا، ان کی دعائیں پوری ہوں گی۔ تو آپ بابا جی حضور کا بہت زیادہ فیض ہے، آج بھی پوری دنیا سلسلہ چشتیہ کا آپ پر بہت سلسلہ آپ سے بہت زیادہ پھیلا۔ آپ سے حضرت معین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی، پھر آگے حضرت بابا فرید الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس طرح آپ کے مرید حضرت محبوب نظامی، محبوب نظام الدین محبوب اولیاء، آپ کے مرید، جب آپ کا آخری وقت آیا، واقعہ تو بہت زیادہ کرام تھے، بہت زیادہ بیان کرنے میں تو پوری رات گزر جائے گی۔ آپ جب آخری ٹائم آپ کا آیا تو اس دن آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، اس نے 3 مرتبہ آپ نے عشاء کی نماز ادا کی۔ ہر دفعہ ادا کرتے ہوئے کہتے، پوچھتے اپنے خادم سے کہ میں نے عشاء کی نماز ادا کر لی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں کر لی ہے۔ پھر دوبارہ کرتے، کہتے نہیں مجھے یاد نہیں میں نے کی ہے۔ اس طرح آدم حضرت 3 مرتبہ نماز عشاء ادا کی اسی فکر میں کے اندر، اور ہم لوگ تھوڑا بیماری آ جائے، بخار ہو جائے، طبیعت خراب ہو جائے، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کی طبیعت خراب ہونے کے باوجود آپ نے کہا نہیں مجھے یقین نہیں ہو رہا میں نے پڑھی یا نہیں پڑھی، پھر بھی آپ نے ادا کی۔ اسی طرح پھر آخر میں آنا پوچھا کہ حضرت نظام الدین چلے گئے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں، جب میرا وصال ہوا تھا، جب میرے مرشد کا وصال ہوا تب میں بھی اپنے اس علاقے میں نہیں تھا، تو نظام الدین چلے گئے ہیں، چلو خیر ہے۔ تو آپ اس سجدے میں گئے تو وہیں آپ کی روح پرواز کر دی، تو آپ اللہ اپنے رب کو جا ملے۔ لیکن ان کا فیض آج بھی جاری ہے، جس نیت سے ان کا ختم دعا کرنے یاد دلا کر دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا وہ برکتیں پوری فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں، میری نسلوں میں، اس خانقاہ کے چاہنے والوں میں، تمام مریدین محبین متعلقین کی کو بھی بابا حضور کا فیض جاری فرمائے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اراکین اسلام جو فرض اسلام کے اراکین ہیں وہ ہم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔